السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، آج ریاض الصالحین کی حدیث نمبر 29 جو ریاض الصالحین کے باب الصبر کے تحت شامل ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے متن حدیث: وعن ابی زید اسامہ بن زید بن حارثہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحبہ وابن حبہ رضی اللہ عنہما قال: ارسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم ان ابني قد احتضر فشهدنا، فارسل يقرئ السلام ويقول ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. فارسلت اليه تقسم عليه لياتينها، فقام ومعه سعد بن عباده ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم، فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فأقعده في حجره ونفسه تقعقع ففاضت عيناه، فقال سعد: يا رسول الله ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وفي رواية في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق علیہ۔ حضرت ابو زید اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہے۔ آپ کے محبوب اور آپ کے محبوب کے بیٹے سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے پیغام بھیجا کہ میرے بیٹے کا آخری وقت آ پہنچا ہے، لہذا آپ تشریف لائیں۔ آپ نے پیغام بھیجا کہ وہ سلام کہتے ہیں اور فرماتے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو لے اور اسی کا ہے جو وہ دے، ہر چیز کا اسی کے ہاں وقت مقرر ہے، بس انہیں صبر کرنا چاہیے اور ثواب کی امید رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے دوبارہ پیغام بھیجا اور قسم دے کر کہا کہ آپ ضرور تشریف لائیں، لہذا آپ کھڑے ہوئے اور سعد بن عبادہ، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، زید بن ثابت اور کچھ اور صحابہ رضی اللہ عنہم آپ کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے تو بچے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ اس وقت اس کی سانس اکھڑ رہی تھی، بس آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو پڑے تو سعد رضی اللہ عنہ نے کہا: اے اللہ کے رسول، یہ کیسا آنسو ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ تو رحمت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں پیدا فرمایا ہے، اور ایک روایت میں ہے اپنے بندوں میں سے جس کے دل میں چاہا، اور اللہ تعالیٰ اپنے انہی بندوں پر رحم فرماتا ہے جو خود بھی مہربان ہوتے ہیں۔ متفق علیہ۔ یہاں پر جو لفظ تقع آیا ہے اس کا معنی ہے حرکت کرنا، مضطرب ہو جانا۔ تو ناظرین اکرام، آئیے ہم دیکھتے ہیں اس حدیث سے کتنی باتیں سمجھ میں آتی ہے۔ نمبر 1، موت کے وقت نیک لوگ قریب الموت کے پاس ہوں، ان کی دعا اور برکت کے لیے انہیں اس کے پاس بلایا جا سکتا ہے اور انہیں قسم دی جا سکتی ہے۔ تعزیت کے لیے پیدل چل کر جانا جائز ہے، نیز عیادت کے لیے اجازت کے بغیر جانا جائز ہے، جبکہ ولیمے میں جائز نہیں ہے۔ نمبر 3، نیک لوگوں کو قسم دینا جائز ہے، نیز صاحب مصیبت کو وقوع موت سے پہلے ہی صبر کی تلقین کرنا مستحب ہے اور دعوت میں تکرار جائز ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر رحمت و شفقت کا برتاؤ کرنے کی ترغیب۔ نمبر 5، لوگوں کا آپس میں رحمت سے پیش آنا اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت کا باعث ہے۔ نمبر 6، بے رحم اور پتھر دل ہونے سے بچنے کی تلقین ہے۔ نمبر 7، نوحہ کے بغیر رونا جائز ہے۔ نمبر 8، کلام سے پہلے سلام کرنا واجب ہے۔ نمبر 2، مصیبت زدہ کو تسلی دینا تاکہ اس کی تکلیف میں تخفیف ہو۔ نمبر 10، مریض کی عیادت کرنی چاہیے، خواہ وہ
مرتبے اور عمر میں کم ہی کیوں نہ ہو، بلکہ یہ مکارم اخلاق میں سے ہے۔ لہذا اہل فضل کو چاہیے کہ وہ اپنے فضل سے لوگوں کو محروم نہ رکھیں۔ نمبر 11، تابع، پیروکار اور مقتدی وغیرہ اپنے امام اور استاد میں کوئی ایسا عمل دیکھے جو ظاہر کے متعارض نظر آئے تو وہ اس سے استفہامیہ انداز میں سوال کر سکتا ہے، لیکن اس میں ادب کا پہلو ملحوظ خاطر رہے، جیسا کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے سوال سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے۔ محترم سامعین، یہ بھی ہو گیا خلاصہ، اوپر حدیث ترجمہ پھر خلاصہ ہو گیا، اور کچھ پوائنٹس اوپر سے مزید سائیڈ سے بتا دیا جائے تو مناسب ہوگا کہ اس حدیث سے الحمدللہ ہم نے بہت سی باتوں سے محظوظ ہوا، بہت سی باتیں ہمارے علم میں اضافہ ہوئی اور بہت سی باتوں کی جانکاری ہمیں ملی۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر موت کا وقت قریب آ جائے تو اس وقت کسی نیک آدمی کو بلانا جائز ہے، اور نیک آدمی کو بلا کر کے اس سے دعا لی جا سکتی ہے، اور اسے قرآن پڑھنے کے لیے کہا جا سکتا ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ اقرأوا علی موتاکم یاسین، کہ سورہ یاسین ان کے سامنے پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اسے صبر کی تلقین کرنا چاہیے، جو قریب الموت شخص ہو اسے بھی صبر کی تلقین کرنی چاہیے، اور جو اس کے گھر والے ہیں، اہل و عیال ہیں، انہیں بھی صبر کرنے کی تلقین کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اگر نوحہ کے بغیر زور زور سے چیخے اور چلائے بغیر آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتا ہے تو پھر ایسی صورت میں یہ رحمت ہے اور جائز ہے۔ میرے بھائیوں، آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور صبر جیسے نعمتوں سے ہمیں مالا مال فرما۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔